پوائنٹ ہے، لیکن یہ جو آخر والے پوائنٹس ہیں یہ یاد کرنے والے ہیں، اس کو سمجھنے والے ہیں، تو یہ آپ لوگوں نے، میرے بچوں نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اور مجھے جو ہے نا جو نحو آپ کو دوسرے سال میں باجی پڑھا رہی ہوں گی نا، تو ان سے میں فیڈ بیک لوں گی کہ میری یہ جو اسٹوڈنٹس ہیں، جو میں نے نحو کا میرے پاس ایک را مٹیریل آیا تھا، اس کو میں نے تھوڑا سا پروسیس کر کے آگے بھیجا ہے، تو ان کو سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ ٹھیک ہے؟ جی باجی جان۔ تو آپ جی لوگ باجی بتائیں، جان، آپ لوگوں کو فرق لگتا ہے کہ آپ لوگوں نے یہ جو پڑھا ہے ابھی کیا اس کو کہتے ہیں، سمبلس کے ساتھ اس نے آپ کو فائدہ دیا ہے؟ باجی جان بہت زیادہ فرق ہے، باجی بہت جان فائدہ بہت ہوا ہے فائدہ اس آ میں۔ رہا ہے، ہے بہت نا؟ زیادہ سمجھ میں آیا، اور دوسری بات یہ ہے کہ کیونکہ ہم سارا سیکھ آئے ہیں نا، تو اب تو پڑھنے کا بہت ہی زیادہ مزہ آ رہا ہے۔ مزہ آ رہا ہے۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جب ہم لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، تو اس میں ہم نے اپنا سب سلیبس کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے، یہاں پہ سلیبس کا مسئلہ نہیں ہے نا۔ اور دوسرا میں نے آپ کو اس کے ٹپیکل نام بھی نہیں بتائے، بغیر ناموں کے میں نے بتایا ہے، تو اس لیے چیزیں تھوڑی سی آسان ہو جاتی ہیں سمجھنی۔ جبکہ ہمیں گرامر میں تو میں نے پھر بھی آپ لوگوں کے لیے تھوڑا سا ایک سیکوینس بنا دیا تھا، بک میں تو سیکوینس سے چیزیں بھی نہیں ہوتی ہیں نا، تو وہ تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے پڑھنا۔ اب آپ لوگوں کے لیے بہت آسانی ہو جائے گی۔ آپ لوگ جتنی بھی یہ جو ویڈیوز ہیں ان کو سنیں، اور جتنا بھی یہ جو PDF میں شیئر کرتی ہوں اس کو پڑھا کریں بعد میں، یہ نہیں کہ بند کر دیا کریں۔ آج ہم اس صورت کو پڑھنے جا رہے ہیں، الفلق کو، اور میں نے سوچا تھا کہ آج میں 2 کرواؤں گی، لیکن 2 میں ٹائم بہت زیادہ لگ جاتا ہے، کیونکہ مجھے وہ تھوڑا سا آپ لوگوں کو اور طریقے سے سمجھانا ہوتا ہے، تو میں نے کہا ایک ایک کریں گے، تو کل ہم سورت ناس اس کا آخری کریں گے نیکسٹ ڈے نا، تو اس میں پھر آپ لوگوں کو یہ والی صورتوں کا ایک نئے طریقے سے سمجھنے کا، سوچنے کا موقع بھی ملا ہوگا آپ لوگوں کو۔ تو یہ بہت بابرکت ہمارے پاس صورتیں ہیں، ان کو زبانی تو یہ سب کو ہی آتی ہیں، مجھے پتا ہے، 4 کل سب کو ہی آتے ہیں، آیت الکرسی سب کو آتی ہے، تو اس بات کوشش کریں گے کہ ہم آیت الکرسی کو پکڑیں گے تاکہ ہمیں یہ چیز پوری ہو جائے۔ بلکہ میں نے تو آپ کو نماز کا ترجمہ کرانا تھا، چلو وہ بھی میں اس کے بعد دیکھتی ہوں۔ تو ہمارا یہ گرامر والا پارٹ اس لیے جلدی کمپلیٹ ہو گیا ہے کیونکہ اب ہماری کلاسز زیادہ ہوتی تھیں، تو میں اس کو زیادہ کور ہو گیا ہم لوگوں کو، تو بیسک چیزیں تو میں نے اس میں آلموسٹ آپ لوگوں کو ساری کور کروا دی۔ اب ایک چیز بچتی ہے جو کہ نا اس کے باب کے اخواص تھے، لیکن وہ جو ہماری جی دوسری بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں نا ہمارے ساتھ آئی ہوئی نان گرامر، ان کو نہیں پتا کہ باب کیا ہوتے ہیں، ان کو نہیں پتا اخواص کیا ہوتے ہیں، تو ہم ایسا کریں گے کہ جو پھر صرف گرامر والی ہوں گی نا، پھر ہم لوگ کسی دن ایکسٹرا کلاس لے کے میں آپ کو خواص کے کروا دوں گی، کیونکہ وہ آگے آ کے آپ کو بہت ضرورت ہے ان کی، اینڈ ٹل دا اینڈ 6 سال تک آپ کو وہ بہت چاہیے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ انشاءاللہ تعالی ہم کریں گے۔ آج ہم جو ہے نا یہ سورۃ الفلق کریں گے۔ مجھے کون بتائے گا کہ سورۃ الفلق کا جب نام ذہن میں آتا ہے تو آپ لوگوں کے ذہن میں کیا چیز آتی ہے؟ باجی جان یعنی آسمان ہوتا ہے دماغ میں۔ ہاں، باجی جان یہ فلک سے تو آسمان ہی دماغ میں آتا ہے۔ دماغ میں آتا ہے۔ اور سورت کی کیا خاصیت ذہن میں آتی ہے؟ سورت باجی کیوں جان پڑھی؟ اس میں یہ خاصیت وہ حسد اور وہ جادو۔ جادو، بس یہ 2 مین ٹاپک ہیں، حسد اور جادو۔ ویسے تو اس کے اندر اور بھی ہیں کہ ہم پناہ مانگنے کا مطلب ہوتا ہے، اب یہ نہ کہ پناہ کا مطلب ہے کہ نہیں ہمیں جو ہے نا ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں بھیج دیں اور ہمیں پناہ مل گئی، نہیں، پناہ کا مطلب اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ ہمیں نا اپنی حفاظت میں لے لیں، ہمیں جو ہے نا کوئی طریقہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں چلے جائیں، جہاں کوئی بھی ہمیں حسد جادو کوئی چیز ہم پہ اثر ہی نہ کرے۔ تو ہم پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ صورتیں بھجوائی ہیں، نازل ہوئی ہیں ہمارے نبی پہ، اور قرآن میں ہمیں ملتی ہیں کہ ان کو پڑھیں، تو ہم جتنے بھی جادو والی ہیں، جادو کرنے والے ہیں، اور جتنے بھی حسد کرنے والے ہیں، ان لوگوں سے ہم محفوظ ہو جاتے ہیں۔ 4 کل پڑھتے ہیں جب، اب ہم آیت الکرسی پڑھتے ہیں، تو ہم نے دیکھا کہ کافرون میں بھی دیکھیں کتنی سخت قسم کی ایک مطلب ہم سب لوگوں کے لیے ایک بڑا سخت قسم کی وہ صورت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے اتنا زیادہ اسٹریٹ فارورڈ انسانوں سے، کافروں سے مخاطب ہوا ہے۔ تو میں نے جب وہ آپ کو پڑھا رہی تھی تو میں نے اس دوران کے لوگوں کے ساتھ اور آج کے دوران کے کمپیریزن بھی کرتی ہوں، کیونکہ ہمیں جب پڑھنا ہے نا تو ہمیں قرآن کو ہر لحاظ میں، ہر زمانے میں اس کو اس لحاظ سے پڑھنا ہے کہ وہ ہم پہ بھی اپلائی ہو رہا ہو۔ تو دیکھیں ہمیں اور پھر پتہ چلتا ہے ہماری کیا مسٹیکس ہیں، ہم کہاں پہ ہمارے اندر خامیاں ہیں، جو اللہ تعالیٰ ہمیں ہر جگہ پہ ہماری مدد کر رہے ہیں، لیکن ہم ان کی مدد لے ہی نہیں رہے، ہم اگنور کر رہے ہیں، اور پھر ہم لوگ اتنی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، نظر لگ جاتی ہے، حسد کرنے والوں کا حسد تو حدیث ہے نا
کہ اونٹ کو نا کہتے کہتے ہانڈی سے کور تک پہنچا دیتی ہے نظر جو ہوتی ہے، اور وہ حسد کی نظر ہو، وہ تو برحق ہے، نظر لگنا تو برحق ہے۔ لیکن جب ہم لوگوں کے پاس ایک توڑ ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، صرف چارکول اور آیت الکرسی پڑھنی ہے، اور پڑھ کے بچوں پہ پھونکنی، اپنے اوپر، مطلب جن سے ہم پیار کرتے ہیں ان کے لیے ہم پڑھ لیں، اپنے لیے پڑھ لیں، حسار کر لیا کریں۔ حسار کرنے کا مطلب یہ چارکول اور آیت الکرسی ہے۔ آپ سونے سے پہلے چارکول آیت الکرسی پڑھی، اپنے گھر کو تصور کر کے اس کے چار کورنے جو ہے نا اس پہ پھونک مار دی، تو آپ کا گھر جو ہے نا وہ حسار میں آ گیا۔ کس کے؟ اللہ تعالیٰ کی حفاظت کے حسار میں، فرشتوں کی حفاظت کے حسار میں۔ پھر اگر آپ کہیں باہر جا رہے ہیں، کہیں پہ آپ لوگ شاپنگ کے لیے جا رہی ہیں، کچھ بھی ہے، تو آپ کو ڈر لگا رہتا ہے کہ کچھ ہو نہ جائے، کوئی حسار میں لے لے اپنے آپ کو، چارکول پڑھیں، آیت الکرسی پڑھیں، اپنے بچوں پہ پھونکیں، اپنے پہ پھونکیں۔ اس کو کہتے ہیں حسار میں، اللہ تعالیٰ کے حسار میں دینا آپ لوگوں کو، کہ میں نے اللہ تعالیٰ آپ کے حسار میں دی، اب آپ کے سپرد ہے۔ تو جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جب آپ چارکول اور آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو میرے فرشتے آپ کی حفاظت کرتے ہیں، تو ہم کیوں فائدہ نہیں لیتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں دے دیں، اپنے بچوں کو اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں کر دیں۔ اتنی چھوٹی چھوٹی پیاری پیاری چیزیں اللہ تعالیٰ نے نا ہمیں دی ہوئی ہیں، اور ہم لوگ اس کو اگنور کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نہیں نہیں، یہ صورتیں اور آیت الکرسی نہیں ہماری حفاظت کر سکتی، یہ جو گارڈ ہے نا یہ زیادہ اچھی حفاظت کریں گے، ان کے پاس ویپن ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ایسا نہیں ہوتا، انسان کی کیسے حفاظت کر سکتا ہے؟ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا یہ جو انڈیا اندرا گاندھی تھی، اس کو اس کے ہی گارڈ نے گولی مار دی تھی۔ ہمارے گورنر تھے سلیمان، وہ کیا تھا، اس کو اس کے گارڈ نے گولی مار دی۔ تو انسان کی حفاظت صرف آپ کو ڈرانے کے لیے کر سکتے ہیں، ڈر جاتے ہیں نا ہم لوگ ویپن دیکھ کے اور لوگوں کو دیکھ کے، اف اس کے ساتھ تو گارڈ، ہم ڈر کے شاید پیچھے ہو جائیں، لیکن جنہوں نے مارنا ہے کرنا ہے انہوں نے کرنا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں چھوٹی چھوٹی، اتنا پیارا ریلیجن ہے ہم لوگوں کا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی کہہ دیا کہ آپ آیت الکرسی پڑھ کے چارکول پڑھ کے سو جاؤ، تو آپ پہ کوئی اثر نہیں کرے گی، کوئی کسی کا جادو، کسی کا تعویذ، کچھ اثر نہیں کرے گی۔ تو آپ پڑھ لیں، پڑھنے میں کیا ہوتا ہے؟ چلو اگر یاد تو میں تو کہہ رہی ہوں کہ سب کو یاد ہوں گے، اگر نہیں ہے یاد تو یہ تو آپ لوگوں کو فریم کیے کرائے مل جاتے ہیں آج کل چارکول، وہ لے کے آپ لگا لیں، آتے جاتے ایسی جگہ پہ لگائیں جہاں آپ کی روز نظر پڑے، اب وہ پڑھتی جا رہی ہیں۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں خود بھی کریں، بچوں کو بھی سکھائیں، اور آپ کو اتنا مزہ آئے گا نا، اور آپ کو لگے گا کہ نہیں آج ہم نے کوئی اچھا سا کام کیا۔ اب یہ دیکھیں، میں تم کو اللہ کے بے عیب کلمات کی پناہ میں دیتا ہوں ہر شیطان اور موذی اور بد نظر سے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے پناہ مانگنی ہے اللہ سے۔ ایک پناہ ہوتی ہے ایک شہر سے دوسرے شہر جا کے وہ مائگریٹ کر جاتے ہیں، ہجرت کر جاتے ہیں، وہاں پناہ لیتے ہیں۔ تو وہ دیکھو نا پناہ کیسے، کہ ہمیں کوئی جگہ نہیں مل رہی، ہم ایک نئی جگہ ڈھونڈتے ہیں، نئی جگہ پہ رہتے ہیں، جا کے پناہ لیتے ہیں ہجرت میں۔ اور ایک پناہ ہوتی ہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں جو انسان ہے، آپ نے ہمارے پیچھے جو اتنا بڑا ابلیس، اور اب اس کے بچے اولاد بھی ہو چکی ہے ابلیس کی، وہ بھی لگی ہوئی ہے، ہمیں کوئی اچھے کام ہم سے کروا لے اللہ میاں، اب ہمیں گائیڈ کر دے، ہمیں رہنمائی کر دے۔ اب یہ سب کیسے کرے گا، یہ آج میں آپ کو اس صورت میں بتاتی ہوں۔ یو پیپل ول ریئلی انجوائے، کیونکہ جس چیز کو میں انجوائے کر رہی ہوتی نا، مجھے اچھا لگ رہا ہوتا ہے، مجھے لگ رہا ہوتا ہے کہ آپ لوگ بھی اس کو بہت انجوائے کر کے اس کو پڑھیں گے۔ اور یہ سورج جو ہے نا، آپ سمجھ لیں کہ یہ ہمارے پاس جو گولڈ کی چیزیں ہوتی ہیں نا، ان کو سنبھال کے یا پہن کے رکھتے ہیں، یہ گولڈ سے بھی زیادہ خوبصورت چیزیں ہیں، قیمتی چیزیں ہیں، یہ جو ہماری آیتیں ہیں۔ اچھا، یہ شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتانا یہ چاہ رہی ہوں کہ دیکھیں، اب ہم لوگ ایک چیز ذہن میں آپ نے رکھنی ہے، یہ جو میں تصویریں آپ لوگوں کو لگاتی ہوں نا، صرف اس لیے لگاتی ہوں تاکہ آپ کی تفسیر کو سمجھنے میں آپ کو آسانی ہو جائے، ٹھیک ہے نا؟ تصویروں کی مدد سے ہم لوگ سب اپنی اپنی سوچ کے مطابق ہم امیجن کر رہے ہوتے ہیں، لیکن تصویروں کے ساتھ اگر ہم دیکھتے ہیں نا تو ہمارے ذہن میں وہ چیز اور کلیئرلی آ جاتی ہے۔ اچھا، یہ اب سب سے پہلے میں آپ کو سورۃ فلق کا بتاؤں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ فلق یا صبح کا دن، ٹھیک ہے نا؟ سورۃ فلق یا صبح یا دن کا توڑ، ٹھیک ہے نا؟ یہ اس کا مطلب ہے یہ فلق کا، کہ یا تو صبح ہوتی ہے یا دن ٹوٹ رہا ہوتا ہے، کہاں سے؟ رات سے علیحدہ ہو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور اس کی 113 صورتیں ہیں، نہیں یہ 113 نمبر کی صورت ہے، ٹھیک ہے؟ یہ 113 نمبر کی صورت ہے۔ ٹوٹل صورتیں کتنی ہیں قرآن پاک کی؟ بس بھرجان 114 صورتیں ہیں ٹوٹل۔ ہاں 114 ہے، تو یہ سیکنڈ لاسٹ ہے۔ یہ صرف 5 آیت پر مشتمل ہے، جو شیطان کی برائی سے اللہ کی حفاظت کی خواہاں ہے۔ سورۃ فلق کو المعوذہ تعین یا پناہ کی آیات بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ لوگوں نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اور یہ کس سے پناہ ہم مانگتے ہیں؟ یہ جو جادو کرنے والے، رات کے اندھیرے سے جادو کرنے والے لوگوں سے، جو ہم پہ جادو کرتے ہیں، جو حسد کرتے ہیں،
اور یہ جو ہے نا یہ فرشتے پھر آ کے ہماری حفاظت کرتے ہیں. تو یہ تصویر لگانے کا مقصد آپ لوگوں کو بتانا تھا کہ یہ جو صورت ہے یہ ہماری ان چیزوں سے حفاظت کرتی ہے, اور جو فرشتے ہیں یہ آ کے پھر ہماری اللہ تعالیٰ کے حکم سے آتے ہیں اور پھر آ کے ہماری حفاظت پہ لگ جاتے ہیں. ایک چیز آپ نے ذرا غور سے یہاں پہ نا پڑھنی ہے. یہ کیا ہوا تھا کہ آپ پر جادو کیا گیا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو علالت مزاج نے شدت اختیار کی, تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر یہی صورتیں پڑھنے کو آپ کو ہدایت کی تھی. آپ کے خلاف جادو ٹونے کیے جا رہے تھے تاکہ آپ یا تو وفات پا جائیں یا سخت بیمار پڑ جائیں یا دیوانے ہو جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کلمہ حق سے ہرگز نہیں ہٹوں گا, تم جو چاہے کر لو, مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں, کیونکہ میں تمہارے اور اپنی ساری کائنات کے رب کی پناہ لے چکا ہوں. تو آپ دیکھیں وہ کتنے بیمار ہوئے تھے, ان کا کھانے کو دل نہیں تھا, ان کا کسی معاملات میں جانے کو دل نہیں تھا, اور ایون اتنے زیادہ تھے کہتے ہیں ان کے بال بھی سر کے جھڑنے لگ گئے, جو یہ پڑھنے کو بکس میں آپ لوگوں کو ملے گا. ٹھیک ہے, تو یہ دیکھیں ان کے جو ان کو پسند نہیں کرتے تھے, جو کفار تھے ان کو برداشت نہیں کرتے تھے, تو انہوں نے جب دیکھا کہ وہ نہیں مان رہے اس طریقے سے کہ نہیں وہ تبلیغ کریں, تو انہوں نے جادو کروانے شروع کر دی. اور جادو میں انہوں نے کیا کروایا تھا, جب جبرائیل جہاں کے پڑھے نا, جبرائیل نے آ کر بتایا کہ معاوضہ تعین پڑھے, چنانچہ آپ نے ایک ایک آتے پاتے ایک ایک آیت پڑھتے جاتے اور اس کے ساتھ ایک ایک گرہ کھل جا رہی, اور پتلے میں سے ایک سوئی نکال دی جاتی رہی, خاتمہ تک پہنچتے ہی ساری گرہیں کھل گئیں. تو حضرت جبرائیل نے بتایا تھا کہ یہ ایک کنواں ہے, کنویں کے اندر یہ اس طریقے سے دھاگے میں باندھ کے جادو کر کے پتلا جو ہے نا وہ نیچے رکھا گیا ہے, تو اس کو آپ نکالتے جائیں اور پھر یہ صورتیں پڑھتے جائیں, سورت فلق, سورت ناس. ٹھیک ہے, ان کو آپ پڑھتے جائیں تو ان کو آپ وہ گرہیں کھلتی جائیں گی, تو وہ جادو آہستہ آہستہ ختم ہوتا جائے گا. ٹھیک ہے نا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ دخان میں بھی ہے, سورت دخان ہے کہ وَإِنِّي, یہ دیکھیں اُذْتُ, اعوذ ہم پڑھتے ہیں نا اعوذ باللہ سے, یہاں پہ اُذْتُ یہ مذکر کا صیغہ آ گیا, اُذْتُ بِرَبِّی, اپنے رب سے, اور میں نے اپنے رب سے, وَرَبَّکُمْ, تمہارا رب, انترا جمعون, کہ ان دونوں سے کہتے ہو, اور میں نے اپنے اور تمہارے رب کی پناہ لی ہے اس بات سے کہ تم مجھ پر حملہ آور. تو اللہ جبرائیل اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے ان کو ساری ڈیٹیل انہوں نے بتائی کہ آپ کیسے آپ پہ جادو کیا گیا تھا, آپ نے اس کو کیسے کھولا, اور کیسے اس صورت نے ان کے ساتھ کام کیا, اس صورت فلق نے اور صورت ناس نے. یہ دونوں کا موضوع ایک ہی ہے. اب نیکسٹ کلاس میں ہم صورت ناس پڑھیں گے تو آپ کو بہت ایک جیسی لگ رہی ہوں. تو یہ جو ہے نا اس طریقے سے یہ جو کنواں آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ جادو ہوا تھا پیچھے, اور یہ قصہ جادو یہ والا تھا. اب اس قصہ جادو کو لے کے آپ نے ذرا تھوڑا سا آگے چلنا ہے, پھر میں آپ کو اس کے بعد شروع کراؤں گی. اچھا, اب یہ جو قصہ جادو ہے نا, اب اس چیز کو بہت سارے ہمارے علماء مفسر جو کرنے والے ہیں, اور ایون حضرت ابن عباس ایک بہت بڑے ہمارے مفسر بھی ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی تھے, اور انہوں نے بہت ساری ان کی جو حدیث ان کے نام سے آ رہی ہوتی ہے نا, تو آنکھیں بند کر کے وہ آپ کہہ سکتے ہو کہ وہ اوتھینٹک حدیث ہوتی ہے. وہ اس کو رد کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں ایسا کچھ ہوا ہی نہیں تھا, نہ فرشتے حضرت جبرائیل آئے تھے, اور نہ یہ کنویں والا سین ہوا تھا, اور نہ کوئی جادو ہوا تھا. اور اس کا ثبوت کہاں پہ ہے قرآن پاک میں, یہ آیتوں. کیوں انہوں نے ایسا کہا, ایسا کیوں نہیں ہوا, کیوں, کیا ہمارے نبی اتنے ویک تھے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھیجا؟ ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے ایگزامپل کے طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر وہ کام کروایا جو ہم لوگوں کے ساتھ ہونا تھا, جو ہم لوگوں نے اس کو کرنا تھا. لیکن وہ ہمارے مفسر یا علماء کہتے ہیں کہ ہمارے نبی جو تھے, ایک رخ وہ بھی ہے جو ابھی تک آپ لوگ پڑھتے آئے ہیں کہ اس میں جو ہے نا جادو ان پہ ہوا, اور ایک رخ یہ بھی ہے جو آپ میرے پاس تفسیر ہے ابن کثیر کی, بڑی اتھینٹک تفسیر ہے یہ, اس سے میں نے نا چیزیں لیتی ہوں زیادہ تر, اور میں ہمیشہ ریفرنس کے ساتھ آپ لوگوں کو بتاتی ہوں. تو آپ تفسیر ابن کثیر آن لائن بھی پڑھی ہے, اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کر لیا کر لیں, آپ کے کام بہت آئے گی وہ. اچھا, اس میں پھر انہوں نے بتایا ہے کہ ایسا نہیں تھا. اب پھر قرآن پاک کی آیتوں کو کوٹ کیا ہے, ٹھیک ہے نا. تو جو جہاں پہ قرآن پاک کی آیتیں وہ مطلب دے رہی ہوتی ہیں, ڈائریکٹ تو نہیں, انڈائریکٹ بھی مطلب دے رہی ہوتی ہیں, تو ہمیں قرآن پاک کے آگے جو ہے نا سب چیزوں کو تھوڑا کم کرنا پڑتا ہے. لیکن اگر آپ وہ جادو والی بات مانتی ہیں, یا اگر آپ کو ہے کہ نہیں آپ نے سنتی آئی ہیں, اور زیادہ تر یہ ہم بچپن سے ہمارے ماں ابا بھی نے بھی یہی سنی, وہ بھی ٹھیک ہے, لیکن اس کا رد ہے یہ بھی کسی ممکن حد تک یہ بھی پاسبل ہے, ٹھیک ہے نا. تو اب ہم اس کا پڑھیں گے, یہ والا دیکھیں, اتقوا فتنۃ لا تصبن الذین ظلموا منکم خساتا وعلموا ان اللہ شدید العقاب.
اور تم اس فتنہ سے بچتے رہو جو تم میں سے خاص ظالموں